بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 7. آئی ایم یور ٹیچر میں ثنا فرام یونیورسل ہائی اسکول. امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. بیٹے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی تھرڈ ویو کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن یونیورسل ہائی اسکول نے پہلے کی طرح اب بھی آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز کا انتظام کیا ہے. اس سلسلے میں یہ آپ کا لیکچر نمبر 6 ہے. لیکچر نمبر 5 میں ہم نے اپنا پیراگراف نمبر 3 کمپلیٹ کیا تھا. ہم لیسن نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، دا لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم اس کا پیراگراف نمبر 4 پڑھیں گے. اپنی بکس کا پیج نمبر 3 اوپن کیجئے، پینسلز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے. پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، لیکن ریڈنگ کرنے سے پہلے آپ کو جو کام دیا تھا مجھے امید ہے آپ نے وہ کیا ہوگا. اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. Behold, every claim of privilege, whether that of blood or property, is under my heels. Expect that of the custody of Kaaba and supply of water to the pilgrims. O people of Quraysh, do not appear on the day of judgment with the burden of this sword around your necks, whether other people may appear before the Lord with the rewards of hereafter. In that case, I shall avail you not against Allah. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، ورڈس میننگ دیکھتے ہیں اور گرامر. جس ورڈ کا میننگ میں آپ کو لکھواؤں گی بیٹے آپ اس کا میننگ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے. بیہولڈ دیکھو، ایوری کلیم ہر دعویٰ، اور پریویلیج حق کا یا اعتبار کا. دیکھو حق یا اعتبار کا ہر دعویٰ، ویدر چاہے ڈیٹ آف بلڈ چاہے وہ خون کا ہے، اور پراپرٹی یا جائیداد کا ہے. از انڈر مائی ہیلز میرے پاؤں کے نیچے ہے. بیہولڈ دیکھو، کلیم دعویٰ، پریویلیج حق کا، بلڈ مطلب خون، اور کا مطلب یہاں پراپرٹی مطلب جائیداد. پراپرٹی بیٹے ناؤن ہے، ناؤن از دا نیم آف اینی پرسن، پلیس اور تھنگ. از انڈر مائی ہیلز ویسے اس کا مطلب ہے کہ میرے جوتوں کے نیچے ہے، لیکن اس کا مطلب یہاں پر ہوگا میرے پاؤں کے نیچے ہے. ایکسپیکٹ سوائے، ڈیٹ آف دا کسٹڈی سوائے کے ملکیت کی، آف دا کعبہ کعبہ کی، اینڈ سپلائنگ اور پہنچانے کے، آف واٹر پانی، ٹو دا پلیگرمس مسافروں کو یعنی کہ حاجیوں کو. ہم یہاں پہ بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ اس چیپٹر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاسٹ سرمن پڑھ رہے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذی الحج 10 ہجری کو دیا تھا، اور اس کے کیا نکات تھے، وہ کیا تھا، وہ ہم اس کے پوائنٹس ابھی پڑھ رہے ہیں. تو اسی کا ہی اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اس کا یہ پوائنٹ ہے. یہ قریش کے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. Behold, every claim of privilege, whether that of blood and property, is under my heels. Expect that of the custody of Kaaba and supplying of water to the pilgrims. دیکھو، امتیازی حق کا ہر دعویٰ، چاہے وہ خون کی وجہ سے ہو یا جائیداد کی وجہ سے، اب میرے پاؤں کے نیچے ہے، سوائے خانہ کعبہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی مہیا کرنے کے. او پیپل، اے لوگو، آف قریش، قریش کے، او پیپل آف قریش، اے قریش کے لوگو. ڈو ناٹ اپیئر، مت ظاہر ہونا. اپیئر ویٹو ورب ہے، ورب آر دا ایکشن ورڈس جو کسی کام کا کرنا یا ہونا بتاتے ہیں. آن دا ڈے آف ججمنٹ، حساب کے دن یعنی قیامت کے روز. ود دا برڈن، بوجھ کے ساتھ. آف دس ورلڈ، اس دنیا کے. اراؤنڈ یور نیکس، اپنی گردنوں کے گرد. او پیپل آف قریش، Don't appear on the day of judgment with the burden of this world around your necks. اے قریش کے لوگو، اپنے گلے میں اس دنیا کے بوجھ کے ساتھ ظاہر مت ہونا. Whereas جبکہ other people may appear، جبکہ دوسرے لوگ ظاہر ہوں گے before the Lord اللہ کے سامنے with the reward of hereafter، اللہ کے سامنے ایک کے بعد مطلب قیامت کے روز انعام و اکرام کے ساتھ. O people of Quraysh, do not appear on the day of judgment with the burden of this world around your necks, whether other people may appear before the Lord with the rewards of the hereafter. اے قریش کے لوگوں، اپنے گلے میں اس دنیا کی بوجھ کا توق ڈالے ہوئے قیامت کے روز ظاہر مت ہونا، جبکہ دوسرے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے اس دنیا میں انعام و اکرام کے ساتھ ظاہر ہوں. جبکہ دوسرے لوگ جو ظاہر ہوں، اس آگے دیکھیے اس کی لائن. ان ڈیٹ کیس، اس صورت میں، آئی شیل اویل، میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. آئی شیل اویل، میں حاصل نہیں کر یو ٹاٹ، میں تمہارے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا اگینسٹ اللہ، اللہ سے یا اللہ کی رضا کے خلاف.
ان دیٹ کیس آئی شیل اویل یو ناٹ اگینسٹ اللہ. اس صورت میں اللہ کی رضا کے خلاف آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا. بیٹے آپ کا لیکچر نمبر 6 یہیں تک تھا. اس میں نے آپ کو پیراگراف نمبر 4 کی ٹرانسلیشن کروائی ہے. اس سلائڈ کی لاسٹ 2 لائنس اور اس سلائڈ کی فرسٹ 3 لائنس یعنی کہ پیراگراف نمبر 5 سے پہلے تک آپ کی یہ ٹرانسلیشن ہے. اس کو اپنے رجسٹرز پر پریکٹس کریں گے آپ. بیٹے اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی ورڈ سمجھ نہیں آیا, کسی ورڈ کی میننگ سمجھ نہیں آیا, کسی لائن کی ٹرانسلیشن میں کوئی ایشو ہے, کسی ورڈ کی پروننسیشن میں کوئی ایشو ہے, فیل فری ٹو آسک. ڈیفینیٹلی میں آپ کی کیوریز کو سالو کروں گی. آپ نے اس کو اپنے رجسٹرز پر پریکٹس کرنا ہے. لیکچر نمبر 7 میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کا پیراگراف نمبر 5 پڑھیں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.